اور نوحہ کرنا اللہ کے پیارے نبی نے کہا میری امت میں دو عادتیں دور جاہلیت کی ہیں اور کفر ہیں. ایک میت پہ نوحہ کرنا، ان میں سے ایک آپ نے فرمایا میت پہ نوحہ کرنا. تو آپ براہ کرم اللہ کی رضا کے لیے اس عادت کو چھوڑ دیں. میت کے گھر سے دعوتیں نہ چھوڑ دیں. یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. چھوٹا گناہ نہیں، کبیرہ گناہ کہہ رہا ہوں. حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میت کے گھر سے کھانے کو ہم نوحہ سمجھتے تھے، نوحہ، اور نوحہ کرنا کبیرہ گناہ ہے. حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی صحابی رسول ہیں، حدیث اٹھا کے دیکھ لینا. کہتے ہیں میت کے گھر سے کھانا ہم سمجھتے تھے یہ نوحہ کا حصہ ہے، نوحہ کی قسم ہے. اور نوحہ کرنا اللہ کے پیارے نبی نے کہا میری امت میں دو عادتیں دور جاہلیت کی ہیں اور کفر ہیں. ایک میت پہ نوحہ کرنا، ان میں سے ایک آپ نے فرمایا میت پہ نوحہ کرنا. تو آپ براہ کرم اللہ کی رضا کے لیے اس عادت کو چھوڑ دیں. بالکل کھانے نہ تیار کریں، بالکل دعوتوں والا ماحول نہ بنائیں، بالکل یہ گھٹیا ذہن نہ رکھیں کہ ہم نے میت کے گھر سے کھانا کھانا ہے. کتنی گھٹیا سوچ ہے، کتنی سطحی سوچ ہے، گری ہوئی سوچ ہے. وہ غم زدہ ہیں، آپ ان کے گھر سے دعوت اڑانا چاہتے ہیں، آپ ان کے گھر سے کھانے کھانا چاہتے ہیں. کیسی سطحی سوچ ہے. بلکہ جو لوگ غم زدہ ہیں ان کے جو خاص لوگ ہیں، خاص میت کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، میت کے اس گھر کے اندر رہنے والے چند ایک لوگ ہیں، 5-10، ان کے لیے کوئی رشتہ دار، کوئی ہمسایہ، کوئی اچھا، کوئی مخیر ان کے گھر میں کھانا تیار کر کے بھیجے کہ ان پہ غم آیا ہے، مصیبت میں ہے، ان گھر والوں کو کھلایا جائے. وہ جو اس گھر کے اندر رہتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ساری برادری تھوڑی ہوتی ہے. ہم اس کو بہانہ بنا کے پوری برادری دعوتیں اڑا رہی ہے اور 200 300 لوگ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں، اس سے بے احتیاطی بھی ہو رہی ہے اور دعوتیں بھی اڑا رہی ہیں. یہ عادت چھوڑ دیں. یہ جاہلیت ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اس کا اہتمام کرنا شریعت اسلامیہ میں نوحہ کی ایک قسم ہے. ہاں البتہ دور سے اگر کوئی خاص رشتہ دار مہمان دور سے آئے ہیں، ان کو وہاں رکنا پڑ گیا ہے، کوئی اور انتظام نہیں ہے، وہ کھا لیں، مجبوری ہے، چند ایک لوگ ہوتے ہیں. لیکن گاؤں کے لوگ ہی جمع ہو جائیں، ساتھ والی گلی کے لوگ، ساتھ والے گھر کے لوگ، ساتھ والے محلے کے لوگ، اسی لوگ، گاؤں کے لوگ، قریب سے آنے والے لوگ، وہ جمع ہو کے میت کے گھر سے کھانا کھائیں. یہ گھٹیا سوچ ہے، یہ بری سوچ ہے. شرم یہ منع ہے. اور میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کا انتظام کرنا بھی چھوڑ دیں. نہ آپ انتظام کریں، نہ لوگ آنے کھائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ان مصیبت کی گھڑیوں میں ہم سب کو صبر و اجر نصیب فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہماری آخرت بہتر فرمائے، ہمیں اعتدال والا رویہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. احتیاطی تدابیر پہ بھی اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.